ہے المحبوب، تو اس سے میں خوش ہوں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، خداوند یسوع المسیح کے مبارک، برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ آج پوری دنیا کے ساتھ مل کر ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر یسوع المسیح کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں۔ تو بپتسمہ در حقیقت ہے کیا؟ بپتسمہ یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح میں نئی زندگی کا نشان ہے، اور بپتسمہ لفظ یونانی مصدر بپتزین سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے غوطہ لگانا، ڈوبنا، پانی میں کودنا یا ڈوب جانا ہے، اور یہ ایک طرح کا غسل ہے جو طہارت کے لیے ہے، جو ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے ہے۔ اور بپتسمہ کے جو اثرات ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم خدا کے ساتھ مخصوص محبت بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ ہم مسیح کی موت اور قیامت میں شریک ہوتے ہیں، کلیسیا کے رکن بن کر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے قابل بن جاتے ہیں، پاک روح ہم پر نازل ہوتا ہے، اور بپتسمہ کے ساتھ رحیم و رحمان خدا جو مہربان اور شفیق ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے گناہ بپتسمہ سے دھل جاتے ہیں، خاص کر کے جو موروثی گناہ ہے، جو ابتدا میں ہمارے والدین آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کا، ہم موروثی گناہ سے پاک صاف ہو جاتے ہیں اور خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامہ کو اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو پرانے عہد نامے کا آخری نبی جو ہے وہ ملاکی نبی ہے، اور نئے عہد نامے کا جو پہلا نبی ہے وہ یوحنا اصطباغی ہے۔ اور یوحنا اصطباغی اور ملاکی نبی کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 400 سال کا ہے، اور یہ وقت جو دورانیہ ہے سائلنٹ رہا، خاموش رہا، خدا نے اس کے بعد کوئی نبی ملاکی نبی کے بعد نہیں بھیجا۔ تو عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص بات کا جو وقت ہے وہ ہے کہ جب کوئی خاص بات ہو تو اس کے لیے خاموشی اور سائلنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو عزیز مومنین، 450 سال کے بعد جب یوحنا اصطباغی آیا تو بنی نوع انسان کا گناہ آسمان تک پہنچ گیا۔ تو عزیز مومنین، یوحنا اصطباغی نے آ کر منادی کیا کی کہ پس توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو عزیز مومنین، بہت سے لوگ یوحنا اصطباغی کے پاس آئے، کچھ اسے الیاس سمجھتے تھے، لیکن یوحنا اصطباغی کے بارے میں دیکھیں تو یہ زکریا کا بیٹا ہے جو کاہن تھا ہیکل کا۔ تو عزیز مومنین، یہ کہانت کی طرف نہیں گیا، بلکہ یہ بیابانوں میں گیا ہے، جنگلوں میں گیا ہے، اور اس کی خوراک بھی ویسی ہی تھی، ٹڈیاں کھانا، اور اس کی پوشاک بھی ویسی تھی جیسے کوئی جنگلی ہو۔
در حقیقت اس میں تمام نبی سما گئے تھے۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ الیاس ہے، شاید یہ حزقیل ہے، شاید یہ ارمیا ہے۔ اور یوحنا اس باغی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ اس نے اپنا انکار کیا ہے اور یسوع مسیح کا اقرار کیا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں، وہ مجھ سے زوراور ہے۔ تو عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع المسیح دریا اردن میں یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آیا تو یوحنا نے بھی اس بات کا اقرار اور اظہار کیا ہے کہ میں خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں یوں ہی راستے کو پورا ہونے دے، کیونکہ یہ واجب اور لازم ہے۔ یسوع مسیح کیونکہ کہتے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عزیز مومنین، یوحنا اپنا انکار کرتا ہے اور یسوع المسیح کا اقرار کرتا ہے۔ اور پھر جہاں پر پاکمہ کیتھولک کی طرف دیکھیں تو بہت سے سوالات ان کی تعلیمات پر جنم لیتے ہیں کہ بھائی بچوں کو بپتسمہ پاکمہ کیتھولک کلیسیا کیوں دیتے ہیں؟ صرف کیتھولک چرچ ہی بچوں کو بپتسمہ نہیں دیتا، بلکہ اور بھی چرچز ہیں، جیسے انگلیکن چرچ ہے، لوتھر کی جو چرچ ہے، وہ بھی بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں۔ تو عزیز مومنین، در حقیقت بچوں کو یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم کلام اقدس میں دیکھتے ہیں اعمال 15 کی 16 آیت میں لدیا اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ بپتسمہ لیتے ہیں۔ فلپی دروگا جو ہے اس کا اور اس کا گھرانہ بپتسمہ لیتا ہے اعمال 33 باب کی 16 آیت میں۔ اور استفانس کا گھرانہ ہم پہلے کرنتھیوں 16 باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بپتسمہ لیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ اپنے ناظرین سے، اپنے مومنین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام بچہ اپنا خود رکھتا ہے یا والدین یا بڑا کوئی رکھتا ہے اس کا بپتسمہ؟ یا پھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ہم نے تعلیمی میدان میں لے کر آنا ہوتا ہے تو تب بچہ خود اپنے لیے اسکول کا چناؤ کرتا ہے، سلیبس کا چناؤ کرتا ہے، یا والدین یا بڑے چناؤ کرتے ہیں؟ سوال یہ کیا جاتا ہے نا بھائی 18 سال سے بڑی عمر ہو تو پھر بپتسمہ دینا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ عزیز مومنین پطرس رسول نے فرمایا اعمال 38 باب میں توبہ کرو، کیونکہ یہ وعدہ تمہارے ساتھ اور تمہارے بچوں کے ساتھ خدا کا ہے۔ تو جب دنیاوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ہم بچوں کے لیے چناؤ کرتے ہیں تو کیا ایمانی طور پر ہمیں حق نہیں کہ ہم بچوں کے لیے راہ کو چنیں؟ نکاح کے ساکرامنٹ پر تو ہم ہاتھ رکھتے ہیں بائبل مقدس پر کہ جو خدا اولاد ہمیں دے گا ہم اسے خوشی سے قبول کریں گے اور مسیح ایمان اور مسیح عقیدہ کے مطابق ان کی تربیت اور پرورش کریں گے۔ پھر وہ وعدہ کہاں پر گیا؟ نہیں جی، 18 سال سے کم عمر بچے کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیسے کرنا ہے، وہ نجات کے بارے میں نہیں سمجھتا۔ اگر 18 سال سے پہلے بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کس مذہب میں اسے اکاؤنٹ کریں گے؟ میں نے شروع میں بتایا کہ بپتسمہ یسوع مسیح کے خاندان میں ہمیں شامل کرتا ہے، ہم پاک روح کو حاصل کرتے ہیں۔ تو عزیز مومنین، اس لیے جب دنیاوی لحاظ سے ہم چناؤ کرتے ہیں تو ایمانی طور پر بھی ہم ہی نے چناؤ کرنا ہے۔ جو والدین ہیں ہم ہی نے خدا کے بارے میں انہیں سکھانا ہے۔ تو
अज़ीज़ मोमिन, आज हम खुदा से दुआ करते हैं अपने तमाम उन बहनों, भाइयों और बच्चों के लिए जो बपतिस्मा याफ्ता है। खुदा हमेशा उन्हें ईमान की मजबूती और पुख्तगी अता करे, और जो बच्चे जो बड़े अभी तक मसीह यीशु से दूर हैं, जिन्होंने उसके ख़ानदान का जो हिस्सा नहीं बने, वो भी उसकी तरफ रजू लाए, बपतिस्मा पाकर यीशु अल मसीह के ख़ानदान में शामिल हो जाए। आप सबको वंस अगेन यीशु अल मसीह के बपतिस्मा की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुदा बरकत।